السلام علیکم ویور، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہسٹری کلاس 6 چیپٹر نمبر 4 مسلمان جنوبی ایشیا میں، اس کا حصہ دوم۔ MCQs نمبر 1، ڈیش سلطان دہلی کا پہلا ہندوستانی سلطان اور ہمدان خلجی کی حکومت کا بانی تھا۔ جلال الدین فیروز شاہ خلجی تھا، وہ سلطان دہلی کا پہلا ہندوستانی سلطان تھا۔ MCQs نمبر 2، فیروز شاہ خلجی کا اصل نام فیروز تھا اور دور حکومت 1290 تھا ڈیش ہے۔ اس نے 6 سال حکومت کی تھی، صرف 1290 تھا 1296۔ MCQs نمبر 3، فیروز خلجی نے 1290 میں ڈیش کو برطرف کر کے تخت نشین ہوا۔ کیقباد کو اس نے برطرف کیا تھا اور خود تخت نشین ہوا تھا 1290 میں۔ MCQs نمبر 4، جلال الدین ترکوں کے ڈیش قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، خلجی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جلال الدین۔ MCQs نمبر 5، سلطان فیروز شاہ 1.5 سال کی عمر میں حکمران بنا۔ سلطان فیروز شاہ جو تھے وہ 70 سال کی عمر میں حکمران بنے تھے۔ MCQs نمبر 6، علاؤدین خلجی فیروز شاہ خلجی کا ڈیش تھا۔ علاؤدین خلجی جو تھا فیروز شاہ خلجی کا بھتیجا تھا، بھتیجا اس کا صحیح جواب ہے۔ MCQs نمبر 7، علاؤدین خلجی کا دور حکومت ڈیش سے ڈیش تک ہے، 1296 سے 1316 تک ہے۔ انہوں نے تقریباً 20 سال حکومت کی تھی علاؤدین خلجی نے۔ MCQs نمبر 8، علاؤدین کے عہد میں منگولوں نے 1296 سے 1305 تک کم از کم 1.5 مرتبہ ہندوستان پر بھرپور حملے کیے۔ 6 دفعہ منگولوں نے بھرپور حملے کیے تھے علاؤدین کے عہد میں۔ MCQs نمبر 9، علاؤدین خلجی نے 1305 میں ڈیش کو پنجاب کا گورنر مقرر کیا۔ غازی ملک کو اس نے پنجاب کا گورنر مقرر کیا تھا 1305 میں۔ MCQs نمبر 10، 1306 میں دیوگیر کے حاکم رام چندر کو علاؤدین کے وزیر ڈیش نے شکست دی۔ ملک کفور جو تھے وہ علاؤدین کے وزیر تھے، انہوں نے دیوگیر کے حاکم کو شکست دی تھی۔ رام چندر اس کا نام تھا 1306 میں۔ 11، علاؤدین خلجی کے عہد میں مرکزی حکومت 10 شعبوں پر مشتمل تھی۔ علاؤدین کے عہد میں مرکزی حکومت جو تھی وہ 6 شعبوں پر مشتمل تھی۔ 12، علاؤدین خلجی کا انتقال ڈیش میں ہوا۔ 1316 میں علاؤدین خلجی کا انتقال ہوا۔ 13، خاندان خلجی کا تیسرا اور آخری بادشاہ مبارک شاہ خلجی علاؤدین خلجی کا ڈیش تھا، یہ علاؤدین خلجی کا بیٹا تھا مبارک شاہ صاحب۔ MCQs نمبر 14، علاؤدین کے نااہل بیٹوں خضر خان اور شادی خان کو ڈیش نے جیل میں بند کر کے اندھا کیا۔ ملک کفور نے ان دونوں کو پہلے جیل میں بند کر دیا پھر اندھا کیا۔ MCQs نمبر 15، علاؤدین کا بیٹا مبارک شاہ 1.5 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ علاؤدین کا بیٹا جو تھا وہ مبارک شاہ وہ 18 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا تھا۔ MCQs نمبر 16، مبارک شاہ کے دور میں حکومت کے اختیارات ڈیش کے پاس تھے۔ مبارک شاہ کے دور میں حکومت کے اختیارات جو تھے وہ خسرو خان اس کے وزیر تھے، اس کے پاس تھے۔ خسرو خان جو تھا وہ ڈیش کا گورنر تھا، وہ دہلی کا گورنر تھا۔ MCQs نمبر 17، خسرو خان دہلی کا گورنر تھا۔ MCQs نمبر 18، خسرو خان نے ڈیش میں سلطان کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کیا۔ 1320 میں انہوں نے سلطان کو قتل کیا اور خود اقتدار پر قابض ہو گئے۔ MCQs نمبر 19، دیپال پور کے گورنر ڈیش نے خضر کو قتل کیا۔ دیپال پور کے گورنر جو تھے وہ ملک غازی تھے، انہوں نے خضر کو قتل کیا۔ MCQs نمبر 20، ملک غازی نے ڈیش کا لقب اختیار کیا اور خاندان تغلق کی حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ غیاث الدین کا لقب انہوں نے اختیار کیا ملک غازی نے اور تغلق خاندان کی حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ MCQs نمبر 21، غیاث الدین تغلق نے صرف 1.5 سال حکومت کی۔ غیاث الدین تغلق نے صرف 5 سال حکومت کی، 5 اس کا صحیح جواب ہے۔ MCQs نمبر 22، محمد بن تغلق کا اصل نام ڈیش تھا۔ محمد بن تغلق کا اصل نام جونا خان تھا۔ MCQs نمبر 23، سلطان غیاث الدین تغلق کا مقبرہ تغلق آباد خالی جگہ میں ہے۔ سلطان غیاث الدین تغلق کا مقبرہ جو ہے تغلق آباد میں ہے، تغلق آباد دہلی میں ہے۔ MCQs نمبر 24، سلطان محمد بن تغلق 20 مارچ 1351 کو ڈیش کے مقام پر انتقال کر گئے۔ ٹٹا کے مقام پر سلطان محمد تغلق انتقال کر گئے تھے۔ MCQs نمبر 25، فیروز شاہ تغلق 1309 میں پیدا ہوا، اس کے والد کا نام تھا رضاب، اس کے والد کا نام تھا رجب جس کو کہا جاتا ہے۔ 26، تخت کے وقت فیروز شاہ تغلق کی عمر ڈیش تھی۔ تخت کے وقت فیروز شاہ تغلق کی عمر 41 سال تھی۔ 27، فیروز شاہ تغلق نے بیماریوں کی مفت علاج کے لیے ڈیش میں ایک بڑا اسپتال قائم کیا۔ فیروز شاہ تغلق نے بیماریوں کی مفت علاج کے لیے دہلی میں ایک بڑا اسپتال قائم کیا تھا۔ MCQs نمبر 28، فیروز شاہ تغلق 1388 میں 1.5 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ 80 سال کی عمر میں فیروز شاہ تغلق فوت ہوئے تھے۔ 29، فیروز شاہ تغلق نے 1.5 سال حکومت کی۔ فیروز شاہ تغلق نے تقریباً 37 سال حکومت کی۔ MCQs نمبر 30، امیر تیمور 1336 کو ڈیش کے قریب قصبہ کیش میں پیدا ہوا۔ امیر تیمور جو تھے وہ 1336 میں سمرقند کے قریب قصبہ کیش میں پیدا ہوئے تھے۔ سمرقند ازبکستان کا ایک شہر ہے، وہاں پہ پیدا ہوئے تھے۔
MCQs نمبر 31 سمرقند موجودہ ڈیش کا ایک شہر ہے، یہ ازبکستان کا شہر ہے سمرقند۔ 32 ایک روسی ماہر بشریات نے ڈیش میں اس کی لاش نکال کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ایک روسی ماہر بشریات نے امیر تیمور کی لاش کے نال کو 1941 میں نکالا تھا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ 33 امیر تیمور 18 فروری 1405 کو انتقال کر گئے اور اس کا مزار ڈیش میں ہے۔ امیر تیمور 18 فروری 1405 کو انتقال کر گئے تھے اور اس کا مزار ہے سمرقند میں۔ سمرقند میں امیر تیمور کا مزار ہے۔ 34 امیر تیمور ازبکستان کے قومی ہیرو ہیں اور ڈیش میں اس کی ایک یادگار تعمیر کی گئی ہے۔ تاشقند میں اس کی ایک یادگار تعمیر کی گئی ہے، یہ ازبکستان کے قومی ہیرو ہیں۔ 35 بر صغیر میں سید خاندان کی حکومت کی بنیاد ڈیش نے رکھی، حیدر خان نے سید حکومت کی بنیاد رکھی تھی۔ 36 سید خاندان کا عہد حکومت ڈیش سے لے کر ڈیش تک ہے۔ سید خاندان کا عہد حکومت 1414 سے 1451 تک ہے۔ MCQs نمبر 37 ڈیش میں حیدر خان نے دہلی کے تخت پر قبضہ کیا تھا۔ 1414 میں حیدر خان نے دہلی کے تخت پر قبضہ کیا۔ MCQs نمبر 38 ہے حیدر خان ڈیش کو انتقال کر گئے اور بوڑھوں، جوانوں، آزاد اور غلاموں نے آپ کی موت کا سوگ کالے کپڑے پہن کر منایا۔ 1421 میں یہ انتقال کر گئے تھے۔ MCQs نمبر 39 لودھی سلطنت کا عہد حکومت 1451 تا 1526 ہے۔ 40 بہلول لودھی سے لودھی خاندان کی حکومت شروع ہوئی۔ اس خاندان میں کل 3 سلطان تھے جنہوں نے 1.5 سال حکومت کی۔ 75 سال حکومت کی تھی لودھی خاندان نے۔ تین سلطان تھے اس خاندان میں۔ 41 بہلول لودھی 1.5 سال کی حکومت کرنے کے بعد 1488 میں فوت ہوا۔ بہلول لودھی جو تھا وہ 38 سال حکومت کرنے کے بعد 1488 میں فوت ہوا۔ 42 مغل بادشاہ ڈیش نے 1526 میں لودھی سلطنت کا خاتمہ کیا۔ مغل بادشاہ بابر نے 1536 میں لودھی سلطنت کا خاتمہ کیا۔ 43 سکندر لودھی نے ڈیش کو حکومت سنبھالی۔ سکندر لودھی نے 17 جولائی 1489 کو حکومت سنبھالی۔ MCQs نمبر 44 ہے ڈیش نے موجودہ آگرہ شہر کی تعمیر کی منظوری دی۔ سکندر لودھی جو تھے اس نے موجودہ آگرہ شہر تعمیر کیا ہے۔ 45 سکندر لودھی نے ڈیش زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا۔ فارسی زبان کو انہوں نے سرکاری زبان کا درجہ دیا تھا۔ MCQs نمبر 46 سکندر لودھی ڈیش کو انتقال کر گئے۔ سکندر لودھی 21 نومبر 1517 کو انتقال کر گئے۔ 47 سکندر لودھی کا مزار ڈیش میں ہے۔ سکندر لودھی کا مزار جو ہے وہ دہلی میں ہے۔ 48 ڈیش نے کابل کے بادشاہ بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی۔ دولت خان لودھی اس نے یہ ابراہیم لودھی کا وزیر تھا، انہوں نے بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی۔ دولت خان لودھی۔ 49 بابر نے ڈیش کے مقام پر ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ بابر نے پانی پت کے مقام پر ابراہیم لودھی کو شکست دی تھی۔ MCQs نمبر 50 سلطان سکندر لودھی نے ڈیش میں آگرہ شہر کی بنیاد رکھی۔ 1504 میں انہوں نے آگرہ شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ MCQs نمبر 51 سکندر لودھی نے ڈیش کے تخلص سے شاعری کی۔ کون سے تخلص سکندر لودھی نے شاعری کی تھی؟ گل رخ کے تخلص سے انہوں نے شاعری کی تھی۔ MCQs نمبر 52 بڑا گنبد، بڑے خان کا گنبد، چھوٹے خان کا گنبد اور شیش گنبد ڈیش نے تعمیر کیے ہیں۔ یہ لودھیوں نے تعمیر کیے ہیں سارے گنبد۔ 53 جونپور کا شہر فیروز شاہ نے ڈیش میں بنایا تھا۔ جونپور کا شہر جو تھا وہ 1360 میں فیروز شاہ نے بنایا تھا۔ 54 ڈیش نے دوہری سلطنت کے ایک صوبہ مالوا کی آزادی کا اعلان 1401 میں کیا۔ دلاور خان نے دہلی سلطنت کی ایک صوبے مالوا کی آزادی کا اعلان کیا تھا 1401 میں، دلاور خان۔ 55 ڈیش کے دور میں احمد آباد شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ احمد شاہ کے دور میں احمد آباد شہر کی بنیاد رکھی گئی جو ابھی بھارت میں واقع ہے۔ 56 بہمینی دکن کا ایک علاقہ تھا۔ بہمینی حکومت 1.5 سال تک قائم رہی۔ بہمینی حکومت جو تھی وہ 200 سال تک قائم رہی تقریباً۔ یہ دکن کا ایک علاقہ تھا۔ 57 خاندیش کے حکمران کا نام کیا تھا؟ خاندیش کے حکمران کا نام ملک راجہ تھا۔ 58 اسیر گڑھ کا قلعہ 1401 میں مغل بادشاہ ڈیش نے فتح کیا تھا۔ اسیر گڑھ کا قلعہ 1401 میں مغل بادشاہ اکبر نے فتح کیا تھا۔ 59 مغل بادشاہ اکبر نے ڈیش میں کشمیر کو مغل سلطنت میں شامل کیا۔ 1586 میں مغل سلطنت میں شامل کیا تھا۔ MCQ نمبر 16 MCQ نمبر لاسٹ ہندو نے ڈیش میں وجے نگر کی سلطنت قائم کی۔ 1338 میں ہندو نے وجے نگر کی سلطنت قائم کی تھی۔ ویور یہ تھا باب نمبر 4، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آخری باب نمبر 5 جو ہے وہ ہم اپنے آخری لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔